السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی انداز کر سکتا ہے کیا زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ولایت بادشاہی دنیا کی جہانگیری، یہ سب ہے فقط یک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت پاتے ہیں عالم، جہاد زندگی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور پردہ نشی خواتین، آج کا یہ پروگرام نکاح کے حوالے سے رکھی گئی ہے، جس میں آپ حضرات نے ابھی اپنے گاؤں کے امام و خطیب حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب سے جامع خطاب سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ہی بابرکت امت بنایا اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے وقار کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقام پر ہمیں قائم فرمایا ہے۔ خطبے کے دوران آپ حضرات نے ایک آیت سنی جس کو آپ حضرات نکاح کے خطبے میں بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ان آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے آئے اور ہمیں سمجھانے آئے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان آیات کی تلاوت کی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھانا ہے کہ ہمیں جو ہے صحیح راستے پر چلنا ہے۔ اور دنیا میں ایک تو ہوتا ہے مومن مسلمان اور ایک ہوتے ہیں غیر مومن غیر مسلمان۔ ایک کا مقصد ہے کہ دنیا کس طریقے سے ہم چمکا لیں اور بنا لیں، اور جو حقیقی مسلمان اور ایمان والا ہے اس کا یہ مقصد ہوا کرتا ہے کہ ہم آخرت کو کس طریقے سے چمکا لیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، دنیا کی زندگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں کہ اس وقت ہم کس طریقے سے کامیاب ہو جائیں اور کس طریقے سے ہم عمدہ مقام پر فائز ہو جائیں اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں۔ تو ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آخرت میں جب آدم سے لے کر دنیا کے آخری وقت کے جو انسان ہوں گے، آخری انسان تک کا اجتماع ہوگا اور اس بھرے مجمع میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میں سرخرو رہوں، یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو آپ کو
ان آیات پر عمل کرنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ہے نکاح کا موقع لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو. کس بات پر؟ کہ جب تم بات کرو تو سیدھی سچی بات کرو، جھوٹی بات نہ کرو، لوگوں کو بہکانے کی بات نہ کرو. جب بھی بات کرو سچ بولو، سچ کے سوا کچھ مت بولو. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو جھوٹی بات کرتے ہیں. انسان اپنی زبان کو بیجا استعمال کرتا ہے. اللہ کی نعمت ہے زبان. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے اس کو ہم بیجا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، ہمیں کان دیے، ہمیں زبان دی، تو اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. جہاں جس کا استعمال کرنا ہے وہیں پہ استعمال کریں. ہم اگر اس کو بیجا استعمال کریں گے تو نعمت کی توہین کرنا لازم آئے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ جب تم بات کرو اچھی بات کرو، لا یعنی بات کو چھوڑ دو، اس کو ترک کرو. آج ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، غور کریں کہ ہم جب بات کرتے ہیں کتنی سچی بات کرتے ہیں، کتنی صحیح بات کرتے ہیں. ہم جب بھی بولتے ہیں زبان میں ہماری جھوٹی بات آتی ہے. ہم اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں معتبر بنانے کے لیے، معطر بنانے کے لیے، باعزت بنانے کے لیے ہم جھوٹی بات کرتے ہیں اور چغلی غیبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کے سامنے ہماری حیثیت اچھی ہو جائے. ہم جب بھی بات کریں تو سچی بات کریں. لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ بے مطلب کوئی انسان بکر بکر کرتا جاتا ہے، باتوں کی کوئی مطلب نہیں ہے، یوں ہی وہ بات کرتا رہتا ہے. زبان کو بے وقت کھولنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو وقت پر بات کرے اور صحیح بات کرے. جب انسان ضرورت سے زیادہ بات کرتا ہے تو وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور وہ لا یعنی بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان پر خطرہ منڈرانے لگتا ہے. اس لیے جب بھی بات کریں سوچ سمجھ کر بات کریں اور وہی بات کریں جس کا آپ کو کام ہو. بے کام اپنی زبان کا استعمال نہ کریں. اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کی صحیح قدردانی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے تو اس کو اس وقت کھولیں جب آپ کو ضرورت پڑے. آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آنکھ کا استعمال صحیح طریقے پر کریں. زبان آپ کو دیا ہے تاکہ آپ نیک باتیں کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، علم پڑھیں اور پڑھائیں. اس لیے آپ کو زبان دی جاتی ہے کہ جب کسی سے بات کریں تو میٹھی بات کریں، اتنی میٹھی بات کریں کہ وہ بندہ آپ سے دوبارہ بات کرنے کا خواہش رکھتا ہو. ایسی بات نہ کریں کہ آپ سے لوگ قریب آنا بھی پسند نہ کرے. جب کسی انسان کے کلام میں تکبر جھلکتا ہے اور کسی کے کلام میں جب بے عزتی جھلکتا ہے انسان اس سے دور بھاگنے لگتا ہے. تو جب آپ بات کریں میٹھی بات کریں اور سچی بات کریں تاکہ لوگ یہ سوچ کر آپ سے قریب ہو کہ کسی پر تہمت باندھنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہ کریں، گالی گلوچ کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہ کریں، جھوٹی بات بولنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہ کریں. آج ہم دن بھر میں اگر 100 باتیں کرتے ہیں تو 90 باتیں ہماری جھوٹی ہوتی ہے. 10% کوئی انسان اگر سچ بولتا ہے تو کہا نہیں جا سکتا ہے. لیکن لوگ کاروبار کے لیے، اپنے بیوپار کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ میرا سامان بک جائے، میرا مال بک جائے. آپ یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 حضرات سے نظریں کریں. 3 حضرات کو نہ تو ان سے بات کریں گے نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے. ان 3 حضرات میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو جھوٹی بات کر کر اپنے مال کو بیچتا ہوگا، اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے ادنا کو اعلیٰ بتاتا ہوگا، کھوٹے کو کھرا بتاتا ہوگا، بیکار چیزوں کو بہت عمدہ بتاتا ہوگا. تو ایسے شخص کو قیامت کے
کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ تو دیکھنا پسند کریں گے نہ اس سے بات کرنا پسند کریں گے. کتنی بڑی ذلت کی بات ہوگی اس وقت جب ہر انسان اللہ سے لو لگایا ہوگا اور اللہ کی طرف دیکھتا ہوگا. اس وقت اللہ اگر کسی کو نہ دیکھے, یہ اس سے بڑھ کر بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائی, جب بھی بات کریں تو اب صحیح بات کریں. اللہ نے زبان دی ہے نیکی کرنے کے لیے, تو نیک کاموں کے لیے زبان کا استعمال کریں. اللہ نے آنکھ دی ہے, آنکھوں کا استعمال صحیح طریقے سے کریں. یہ نہیں کہ بری چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کریں. کان کا استعمال اللہ نے نیک باتیں سننے کے لیے, سچی باتیں سننے کے لیے دیا ہے, تو اس کا استعمال گانے سننے کے لیے نہ کریں, بیکار باتوں کو سننے کے لیے نہ کریں. اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہم پر لازم ہے. ہم اللہ کے کسی بھی دیے ہوئے نعمت کو یوں ہی ضائع نہیں کر سکتے ہیں. کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے یا اپنی آنکھ پھوڑ دے یا اپنی آنکھ کسی کو دے دے. یہ دینا بھی بے وقوفی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں آپ کو دے دی ہے. کیا آپ اپنی سانس کسی کو دے سکتے ہیں؟ جب موت کی باری آتی تو ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہاں اچھے لوگ, تو آپ جو ہے اللہ کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے, آپ اس کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے اعمال کو درست فرما دیں گے. آپ کے اعمال کو کردار کو اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے. اس سے بڑھ کر آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اپنے اعمال پر غور کرنا بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ٹھیک کریں. جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو دوسرے اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور یا تو نماز پڑھتا ہے لیکن ہے جھوٹا, اس نے نماز نہیں پڑھا, کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی تو نے نماز پڑھی, جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ فوری کہہ دے گا میں نے پڑھ لیا. تو اس سے کیا نقصان ہوا کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملی. تو آپ جب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, سچی بات کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اعمال کو درست فرما دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور جو ہے آپ کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا. اس سے بڑھ کر تو نعمت کچھ حاصل ہی نہیں ہو سکتی. انسان آج ہم اپنے اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. انسان نیک اعمال بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی نہیں کرتا. جتنی ضرورت ہے کہ ہم نیک اعمال کریں, اتنا ہی ضروری ہمارے اوپر ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں. ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نیک اعمال تو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے, لوگوں کی چغلی کرنا نہیں چھوڑتے, غیبت کرنا نہیں چھوڑتے, جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال نامہ اعمال سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے. نیک اعمال کی حفاظت کے لیے ضروری یہ بنتا ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر. ورنہ جس قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں اسی قرآن پر صحابہ بھی عمل کرتے تھے. جس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں اس حدیث کو وہ بھی پڑھتے تھے. وہی قرآن ان کے پاس تھا جو قرآن ہمارے پاس ہے. لیکن جب انہوں نے جنگل کو مخاطب کیا تو جنگل نے ان کے لیے, جنگل کے جانوروں نے ان کے لیے جنگل خالی کر دیا. اور جب انہوں نے سمندر سے مخاطب ہو کر کہا تو ان کے کٹورے کو, ان کے پیالے کو صحیح سالم سمندر نے واپس کر کے دیا. تو جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو ہر چیزیں اس کی اطاعت کرتی ہیں. آج کیا وجہ ہے؟ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی, ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی, ہمارے گھر کے لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا, اللہ کے نافرمانی ہم نے کی, ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے. جب ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر گزرنے لگی, ہماری اولاد ہمارے نافرمان ہو گئے, ہماری بیوی ہمارے نافرمان ہو گئے. پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے نیکی کا کرنا ہم پر لازم ہے, اسی طریقے سے ہم کو گناہوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. جب تک ہم
سے دور نہیں کریں گے تب تک ہم کامیابی کو نہیں پا سکتے. تو آگے اللہ کے رسول کے لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اب آپ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. بغیر اطاعت رسول اور بغیر اطاعت خدا کے آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ہاں ابھی حضرت مولانا عبد العلیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہوتا ہے, ہمارے لیے رہنما اور رہبر ہوتا ہے, ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اتباع کرو. ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس لیے تاکہ آپ کو زندگی گزار کر بتلائیں کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ ہر موقع کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ کس موقع پر کیا عمل کرنا چاہیے. تو نکاح کے موقع کا بھی عمل بتائے تو اس موقع پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. اللہ کے رسول کے سیرت کا مطالعہ ہر مسلمان پر لازم بنتا ہے کہ جس انسان کو دیکھ کر ہمیں چلنا ہے, جس کے طور و طرز کو ہمیں اپنانا ہے, جس کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد ہی ہم ان کی زندگی کو اپنا سکتے ہیں. وقت شاید ہو گیا.